السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، معاشرتی آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ ایسی کامل اور مکمل ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو دین پر لائیں اور دین سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیں، دین کے ایک ایک شعبے کو، ایک ایک پہلو کو ہمیں سیکھنے کی نیت کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اس کی برکتیں اللہ ہماری زندگیوں میں بھی لائیں گے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو خیر پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا ہے، زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی بتائی ہے۔ جیسے آج کی اس مجلس میں ایک ادب یہ بیان کیا جائے گا کہ لکھنے کے کیا آداب ہیں۔ آج کل ای میل میں بھی لکھتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں، یہ سب لکھنا ہمارا ہے، تو اس کے کیا آداب ہیں؟ اس میں ہم آداب اسی لیے ہیں کہ ہم کن چیزوں کی رعایت کریں جس سے ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ہر وہ کام جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے یہ معاشرتی آداب کے خلاف ہے۔ معاشرتی آداب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دینے میں احتیاط کرنا، اس طرح بندہ دنیا میں زندگی گزارے۔ لکھنا، بولنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی، یہ نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے سکھایا بولنا۔ اللہ نے سکھایا بولنا تو کس طرح بولے، اس کے آداب ہیں۔ اور سب سے پہلی جو وحی اتری اس میں 5 آیتیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، قلم سے سکھایا، یعنی لکھنا اللہ نے سکھایا، بولنا اللہ نے سکھایا، لکھنا اللہ نے سکھایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس آدمی سوچے، کتنے دین کے، دنیا کے کام ہوتے ہیں بول کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے۔ اگر لکھنا نہ آتا، بولنا نہ آتا تو انسان غور کرے کہ کیا اس کی زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لکھنے کا جو علم ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ ایک روایت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا۔
تو انسانیت کا جب آغاز ہوا اسی وقت سے بولنا اور لکھنا. اللہ نے جو یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ میری زبان کے شر سے، میرے لکھنے کے شر سے دوسرا محفوظ رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اللہ کی زمین پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ماحول میں میرے بول سے، میرے لکھنے سے سکون، یعنی ماحول میں امن آئے، ماحول میں امن آئے. ایسا بول نہ ہو، ایسا لکھنا نہ ہو جس سے ماحول میں فساد آئے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ہمیں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے لکھنے کو، قلم کو اللہ نے اپنی نعمت بتایا. نون والقلم وما یسطرون، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، قلم کی قسم کھا رہے ہیں، قلم کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی لیے تعلیم اور تعلم جو ہے، سیکھنا سکھانا، یہ انسان کی خوبی ہے. دوسرے جانوروں میں، مخلوقات میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور سیکھنا اور سکھانا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، زبانی اور تحریری. زبان سے بھی سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور لکھ کر بھی سیکھتے سکھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے اسلام کی دعوت دی ہے. آپ نے لکھ کر بھی دعوت دی. بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے، آپ نے لکھوائے خطوط حضرات صحابہ سے. اسی لیے عربی میں، عربی کی ایک کتاب ہے ہدایہ، اس میں صاف لکھا ہے الکتاب کالخطاب، الکتاب کالخطاب، لکھنا بولنے کے برابر ہے. ایک آدمی کسی چیز کو لکھ دے، جیسے آج کل ٹیپ کرتے ہیں، واٹس ایپ میں لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ای میل کر دیتے ہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کہے میں تو بولا نہیں. لکھنا بولنے کے برابر ہے. کسی بات کا لکھنا بولنے کے بارے میں، یعنی کسی بات کا لکھنے کا حکم وہی ہے جو بولنے کا ہے. اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس بات کا زبان سے ادا کرنا ثواب ہے، اس چیز کا لکھنا بھی ثواب ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث کوئی آدمی زبان سے کہہ رہا ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. اگر کوئی شخص اسی حدیث کو لکھ دے، اس حدیث کو لکھ دے، تو جس طرح بولنا ثواب ہے اس طرح لکھنا بھی ثواب ہے. اور جس بات کا بولنا گناہ ہے، جس بات کا بولنا، جس قول کا بول گناہ ہے، اس بات کا لکھنا بھی گناہ ہے. ایک آدمی جھوٹ بول دے اور اسی طرح ایک آدمی جھوٹ لکھ دے، بلکہ لکھنے کی صورت میں زیادہ ثواب اور گناہ ہے. بولنے کے مقابلے میں لکھنے کی صورت میں ثواب بھی زیادہ ہے، اور غلط چیز اگر ہو تو گناہ بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ ہمیشہ رہ جاتی ہے، وہ قائم رہنے والی چیز ہے. آپ دیکھیں کسی نے کسی کو ای میل کر دیا، وہ ای میل ہمیشہ رہتا ہے، جب چاہے وہ نکال کے دیکھ لے. کوئی آدمی کسی کو کوئی بات بول دے، وہ بات جو ہے سنی کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، تو جو چیز لکھی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، بار بار نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے. اگر اچھی بات ہے تو بار بار اس کے اچھے اثرات سے آدمی متاثر ہوتا ہے، پڑھ پڑھ کے خوش ہوتا ہے. اور اگر وہ تکلیف دہ بات ہے تو بار بار اس میسج کو پڑھ کر تکلیف ہوتی ہے اسے. یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ زمانہ قلم کے لکھنے کے طوفان کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشن گوئی دی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ قیامت کے قریب یہ علامتیں ہوں گی. تسلیم الخاصہ،
خاص لوگوں کو سلام کرنا، خاص لوگوں کو۔ ایک آدمی مجلس میں آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے سلام کیا، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پوری مجلس میں تم مجھے اکیلے کو ہی دیکھ رہے ہو، اتنا بڑا مجمع ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ایسے ہی سلام کیا، السلام علیک یا عبداللہ ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ خاص سلام ہوگا۔ وفشو التجارہ، تجارت پھیل جائے گی۔ تجارت کیا ہے؟ پھیلے گی، تجارت خوب پھیلے گی۔ اور اسی طرح تیسری علامت بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ وفشو القلم، قلم پھیلے گا، لکھنا پھیلے گا، لکھنے کا زمانہ لکھنے کا ہوگا۔ کیا لکھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے زمانے میں نہیں لکھے، پچھلے زمانے میں بھی لکھے ہمارے اکابر، قرآن کی تفسیریں لکھی، حدیث کے تشریحات لکھی، فقہ کی کتابیں لکھی، وہ لکھنا مراد نہیں ہے۔ یہاں لکھنے سے مراد فتنے والا لکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کر رہے ہیں، دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، خیر کے لیے لکھنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں مراد فشو القلم، یعنی لکھنا پھیلے گا۔ یعنی آج دیکھیے واٹس ایپ پہ کتنا ہم لکھتے ہیں، ٹائپ کرنا لکھنا ہی ہے، کتنا ٹویٹ ہوتا ہے، کتنا ای میل چلتا ہے، لیکن اس کے آداب کیا ہیں کہ آدمی جب لکھے تو کس طریقے سے لکھے، جواب دے تو کس طریقے سے جواب دے۔ یہ ایک معاشرتی ادب، معاشرتی حصہ ہے، اور یہ چیز اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اس کی رعایت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اس میں کافی جو ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج، اس کے بہت۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے، واقعی اگر ہم غور کریں اس چیز پر۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑا عمل کسی مسلمان کی ایذا رسانی کے ساتھ، کسی مسلمان کو، ادنا مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچا کر بڑے سے بڑا عمل بھی اگر ہو جائے، اللہ کے نزدیک اس عمل کی نورانیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہمیں سوچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی، قیامت سے پہلے لکھنا بہت پھیلے گا، بلکہ اس کو کہیں قلم کا طوفان برپا ہوگا، لکھنے والوں کی بھرمار ہوگی۔ آج دیکھیں کتنا صبح سے شام تک بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، اتنا لکھا جا رہا ہے، اتنا لکھا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں کہ بولنا جس طرح اللہ کی ایک نعمت ہے، آدمی اپنے ما فی الضمیر ادا کرتا ہے، اسی طرح لکھنا اس زمانے کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا، وہ لکھنا ہی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت۔ لیکن کیا ہے، دونوں باتیں اللہ نے فرمائی، علمہ البیان، علم بالقلم۔ آدمی اس پہ غور کرے، بولنا کتنی بڑی نعمت، آدمی بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمت کی ناقدریاں کتنی ہو رہی ہیں زبان سے۔ لکھنا اللہ تعالیٰ فرما رہے علم بالقلم، اس نے سکھایا ہے لکھنا قلم کے ذریعے سے۔ دنیا میں بڑے بڑے کام قلم سے ہو رہے ہیں، لکھنے سے ہو رہے ہیں۔ لکھنے کا نفع اور خیر دیکھیں کتنا ہے، اللہ اکبر۔ باتوں کو محفوظ رکھنے کا، اور آنے والی نسلیں ہم ان اچھی باتوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے لکھنا۔ لکھنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جو ہے اس کی تحریر باقی رہتی ہے اگر صحیح۔ آج ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث،
بخاری شریف سے لے کر پوری حدیث کی کتابیں دیکھیں اور ان حدیث کی کتابوں پر جو شرح لکھے ہیں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، علامہ عینی رحمت اللہ علیہ صاحب، ان کا لکھنا کیسا تھا، اللہ اکبر، وہ محفوظ ہے آج، حضرات صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگیاں، ان کے حالات الحمدللہ ہمارے سامنے یہ سب لکھی ہوئی شکل میں محفوظ ہے، اور یہ اس کا نفع ہے۔ اللہ اس کو ہمیں سوچنا کتنی بڑی، یعنی جب میں لکھتا ہوں کوئی چیز اگر اچھی بات ہے تو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر میرا قلم غلط چلے، میری ٹائپنگ غلط چلے تو اس سے کتنا بڑا نقصان وجود میں آتا ہے۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس تحریر کو دیکھ کر جتنے لوگ پڑھیں گے گمراہ ہوں گے، بھٹکیں گے، سب اس کا وبال اسے ہوگا۔ اسی لیے بولنے کو نعمت سمجھنا، لکھنے کو نعمت سمجھنا، ایسا نہیں ہے کہ بولنا سکھایا اللہ نے تو جو چاہے بول دیں، لکھنا اللہ نے سکھایا ہے، جو چاہے لکھ دیں، جو چاہے جیسے چاہے لکھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کتنا ذالک الکتاب، کتاب کیسے کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام کتاب ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، اور اس پر تفسیریں، اس پر جو ہے اللہ تفسیر حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہیدوں کا خون ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں حضرات علماء کرام کے روشنائی، یعنی انہوں نے جو لکھی ہے وہ انک، وہ روشنائی، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، جس سے علماء، مفسرین، محدثین حدیث اور قرآن کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ حدیث میں فرمایا علماء کی روشنائی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو کہ ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پہ ہمیں دی ہے کہ بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، اور کسی بات کے لکھنے کا وہی حکم ہے جو زبان سے کہنے کا ہے۔ جس بات کے زبان سے ادا کرنے پر ہمیں سبحان اللہ اگر کوئی کہہ رہے ثواب ملے گا، لکھیں گے سبحان اللہ وہی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی درود شریف لکھ رہا ہے، بول رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، ایک آدمی درود شریف لکھ دیا، وہ درود شریف جب تک ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ حضرات محدثین اتنی حدیثیں اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام جب تک وہ ہیں اللہ کی رحمتیں ان کی قبروں پر برس رہی ہیں، کیونکہ یہ اصول ہے، جس چیز کا بولنا ثواب ہے اس کا لکھنا بھی ثواب ہے، بلکہ اس سے بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ لکھی ہوئی چیز باقی رہتی ہے۔ ہاں ہم غور کریں، کسی کو کوئی واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج بھیجیں یا کسی کو کوئی بات بول دیں، بولنے میں کیا ہے آدمی کچھ دن کے بعد، لیکن ٹیکسٹ میسج کر دیں، جب وہ میسج دیکھے گا، جب وہ ای میل پڑھے گا، اسے دل کو تکلیف پہنچے گی، اچھا انہوں نے یہ کہا، اچھا انہوں نے یہ کہا، اچھا یہ بات انہوں نے کہی۔ غلط بات کا جس طرح بولنا گناہ ہے، اسی طرح اس کا لکھنا گناہ، اور لکھنے میں زیادتی کیا ہے؟ جب تک وہ چیز باقی رہے گی، ہاں بار بار نظروں سے گزرے گی، اور جب نظر سے گزرے گی اس کا اثر مزاج پہ پڑے گا، اندر طبیعت پہ تکلیف ہوگی، طبیعت پہ تکلیف ہوگی۔ اور معاشرت کے آداب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے آداب کیا ہیں؟ بولنے سے پہلے بولنا سیکھنا، لکھنے سے پہلے لکھنا سیکھنا۔ بولنے میں جس طرح احتیاط ہمیں کرنی ہے، اسی طرح لکھنے میں بھی احتیاط ہمیں کرنی ہے۔ ہاں آدمی جب بھی سوچے کوئی ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں، کوئی فوراً سوچے کہ کیا نیت سے، میری نیت کیا ہے، کیونکہ نیت کا اثر پڑتا ہے۔ آدمی کس نیت سے کر رہا ہے اس کے اثرات اس پر پڑیں گے۔
کیا نیت سے؟ اسی لیے آداب ہمیں سکھائے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی. اگر کسی کو کوئی خط لکھنا ہے، کسی کو کوئی خط ای میل لکھ رہے ہیں، جیسے آج کل تو خط لکھنے کا زمانہ تو چلا گیا ہے، آج کل تو ای میل لکھتے ہیں. ای میل کسی کو کر رہے ہیں تو کیسے لکھیں؟ اپنوں کے درمیان اگر لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں، آپ کے جو مکاتیب ہیں، جو لکھوائے، وہ بسم اللہ سے شروع ہوئے. یہاں تک کہ غیر مسلم بادشاہوں کو بھی جو خطوط آپ نے لکھوائے بھیجے، ان کی ابتدا بھی آپ نے بسم اللہ سے شروع کرائی. بسم اللہ. کوئی بھی چیز، یعنی ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہر کام سے پہلے ہمیں اللہ کا نام لینا ہے. اب ایک خط لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم اللہ کا نام لیں تو پھر کیا ہے؟ اندر احساس پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ بھئی کہ یہ لکھنا بھی اللہ سے تعلق پیدا کرے گا. بسم اللہ سے کیوں سکھایا گیا؟ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں. اے اللہ، یہ تو نے لکھنا مجھے سکھایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب بندہ یہ احساس پیدا کرے گا تو اس کا لکھنا حدود میں ہوگا، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہوگا. جب یہ چیز غفلت میں ہوگی تو آج ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ لکھنا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. یہ بسم اللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 پہلی آیتیں، یہ پہلی وحی ہے. کتنا بڑا پیغام ہے. دیکھو، لکھنا اللہ کی نعمت ہے. یہ میرا لکھنا مجھے اللہ سے جوڑ دے. اللہ کا نام لے کر، اللہ کو یاد کر کے میں لکھ رہا ہوں تو آدمی صحیح بات لکھے گا، کیونکہ اللہ کا استحضار آدمی میں ڈر پیدا کرتا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح بات لکھے گا، صحیح طریقے سے لکھے گا. یہ ہے اللہ کا نام. اسے یہ فہم دیتا ہے، اسے یہ سمجھ دیتا ہے کہ میں صحیح بات لکھوں، صحیح طریقے سے لکھوں. لکھتے ہوئے اللہ یاد نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی اپنے طریقے سے لکھے گا، پھر وہ لکھنا خیر کا سبب نہیں بنتا. اسی لیے لکھنے کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے. جب بسم اللہ کہہ کر، اسی لیے علماء نے ایک ادب یہ بھی بتایا ہے کہ اگر نہیں لکھ سکتے، اندیشہ ہے بے حرمتی کا، بے ادبی کا، کہ تو کیا کریں؟ زبان سے پڑھ لیں. یہ زبان سے پڑھ لینا بھی لکھنے کے برابر ہے. اور پوری بسم اللہ نہ لکھے تو کم سے کم مخت کا شارٹ فارم کا مطلب بسم ہی تعالی 786 نہیں، بسم ہی تعالی، اللہ کے نام سے. اسی لیے کوئی ای میل لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی پڑھ لے اور پڑھ کر جو ہے نا وہ لکھے. یہ بسم اللہ پڑھنا یہ اس کی رہبری اور حفاظت کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل ہے. اقطع کہتے ہیں دم کٹا ہے، یعنی بہترین جانور ہے، دم کٹا ہوا کیسے لگتا ہے؟ یعنی نامراد ہے. اسی لیے اور اسی طرح کوئی ایسی تحریر ہمارے پاس آئے لکھی ہوئی، یعنی میرے ساتھ کوئی کاغذ، ای میل پہ نہیں، کوئی کاغذ جیسے شادی کا کاغذ ہے، یا پھر جو ہے کوئی ایسا پیپر ہو جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، اللہ کا، اس کی حفاظت ضروری ہے. اس کی بے حرمتی نہ ہو. اس کی بے حرمتی سے بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں. جن چیزوں کا احترام، جن چیزوں کی عزت ہمارے ذمے ضروری ہے، اس کی بے حرمتی کرنا یہ بڑی مصیبتوں، حالانکہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں. ہم دیکھیں قرآن پاک کی آیات ہوتے ہیں، بسم اللہ ہوتی ہیں،
پہلے تو لکھنا ہی نہیں چاہیے. لکھیں اگر کوئی کتاب کا کوئی حصہ ہے, کوئی دینی نقوش جو ہوتے ہیں, قرآنی آیات اور حدیث, اس کا احترام بہت ضروری ہے. ہاں, اور اگر یہ بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں تو اس کو صحیح ٹھکانے لگانا ہے. ایسا نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیا, گاربیج میں ڈال دیا, کہیں بھی اٹھا کے ڈال دیے, نیچے پڑے. کبھی آپ دیکھیں مسجد کے باہر جو ہے پیپر اڑتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. بہت یہ چیز چھوٹی نظر آتی ہے, لیکن یہ چھوٹی چیز بڑی مصیبت لاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی کیونکہ اس میں بہت بڑا خیر چھپا ہوا ہے. آدمی اس کا احترام کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی اہم خط لکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ پڑھ لیا کریں. ہاں, پڑھ لیا کریں. یہ جو ہے نا, اور دوسری چیز جو ہے لکھنا جو ہے صحیح نیت کے ساتھ. کوئی بھی ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں, کوئی بھی جو ہے ای میل ٹویٹ کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہماری نیت صحیح ہو. ہاں, ہماری نیت صحیح ہو. اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. دیکھیے اسلامی کتابوں میں مکاتیب ایک مستقل ایک کتابوں کا ایک جو ہے کہ ایک بڑا ذخیرہ ہے. مکاتیب کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط, صحابہ کے خطوط, پھر اس کے بعد تابعین کے خطوط, پھر آگے چلیں ائمہ مجتہدین کے خطوط, پھر مکتوب مکاتیب, یعنی ان کے ذریعے سے ایسی زبردست خیریں پھیلی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اس زمانے میں لکھتے تھے جیسے آج ہم ای میل کرتے ہیں. میرا ای میل, میرا میسج کیا خیر وجود میں لا رہا ہے. ہمارے اکابر کی اگر ہم جو ہے ان کے خطوط اور ان کے لکھی ہوئی چیزوں کو دیکھیں, امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات اتنے ضخیم جلدوں میں ہیں, اور کتنے خطوط جیل کے اندر بیٹھ کر حضرت نے پوری حکومت کے خلاف انہوں نے جو ہے نا ان کا مقابلہ کیا, اور پورے ماحول کو جیل کے بند کمرے سے انہوں نے اس کا مقابلہ کر کے اس کو جو ہے نا اس کو بدلا. وہ ماحول کے اندر ایک تاریخی انقلاب انہوں نے پیدا کیا, لیکن اس کے پیچھے وہ خطوط ہیں آج پورے کتابوں میں محفوظ ہیں. اس کو جب پڑھیں گے پتہ چلتا ہے کیا اخلاص, کیا نورانیت, کیا روحانیت, کہ ایک عجیب سی پڑھیں گے ایک جہالت سے, اندھیرے سے, تاریکی سے نکلنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے ان خطوط کے. تو میرا میسج, میرا لکھنا خیر کے پھیلنے کا سبب ہو. میرا میسج, میرا لکھنا خیر کے پھیلنے کا, بالکل صحیح نیت ہو. دوسری چیز طریقہ صحیح ہو. طریقہ صحیح ہو, بالکل یہ طریقہ صحیح ہو, کیونکہ طریقہ بہت ضروری ہے. طریقہ اگر صحیح ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی اچھے پڑتے ہیں, کیونکہ بعض مرتبہ نیت جو ہے اچھی ہوتی ہے لیکن طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہوتا. کس سے مخاطب ہو رہے ہیں, بعض مرتبہ جو ہے ان کی بے اکرامی ہوتی ہے, دل آزاری ہوتی ہے, بے اکرامی ہوتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے نیت بہت اچھی ہے لیکن دل بڑوں کو کیسے مخاطب کیا جائے. اللہ, حضرت ہمارے اکابر کے خطوط اگر ہم پڑھیں, سبحان اللہ, اس کے اندر جو وہ بڑوں کو کیسے مخاطب کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے, یہ جو ہے نا بڑا مطلب سیکھنے کی چیزیں. یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ چیز بہت بڑی چیز, یہ معاشرت کا حصہ ہے. اس کو اگر ہم سیکھیں گے, اس کو ہم اپنی اس سے ہم بھی فائدے میں ہوں گے, ہمارے ذریعے سے دوسرے بھی فائدے میں. کیا فائدہ؟ کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی, میرا لکھنا, میرا میسج, میرا ای میل دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو میں نے عرض کیا جیسے سب سے پہلے لکھنا صحیح ہو, نیت صحیح ہو. ہاں,
اور دوسری چیز طریقہ صحیح ہو، طریقے میں کہ بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہم اپنے اثروں کے ساتھ، اور مقصد بات صحیح، یہ بھی ایک ادب لکھا ہے علماء نے کہ بات جو لکھی جا رہی ہے، چاہے ٹیکسٹ ہو چاہے ای میل ہو، اس میں الفاظ صحیح ہو، صاف صاف ایسی بات ہو کہ سامنے والا سمجھ جائے. ہاں، جس طرح بولنا یعنی ایسی بات جس میں سامنے والا الجھ جائے، جس طرح یہ بولنا صحیح نہیں، اسی طرح لکھنا بھی ایسے صحیح نہیں کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، مقصد صاف واضح ہو. یہ لکھنا عبادت ہے، یہ لکھنا عبادت ہے، اور ہماری زندگی کو اسلام نے عبادت بنایا ہے. نماز عبادت، ٹیکسٹ عبادت، کیونکہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح یعنی جذبے کے ساتھ آدمی لکھ رہا ہے، اس میں بڑوں کا اکرام ہو رہا ہے، چھوٹوں پر جو ہے شفقت ہو رہی ہے. اب ہم اپنے ہم عمروں کے ساتھ ایک لحاظ کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، تو اس پر جو ہے اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. ہاں، اور دوسری چیز اس طرح جو ہے بعض مرتبہ جو ہے واٹس ایپ میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے یعنی میسیجز آتے ہیں، تو خاص طور پہ دینی مسائل پر جو کمنٹس کرنا ہے، اس پر جو اپنی رائے پیش کرنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ہاں، دینی مسائل پر اس پہ کامنٹس کرنا گویا لکھنا ہے. اس پر لکھنے کے لیے مجھے علم چاہیے، بغیر علم کے میں لکھوں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے دینی مسائل جو مستند ہیں، جو اتھینٹک ہیں، اس کو جو ہے نا کیا ہے، اس کو جس طرح سننا اسی طرح اس کو لکھنا، اور اسی طرح اس کا فارورڈ کرنا. جیسے ہم ای میل فارورڈ کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسج فارورڈ کرتے ہیں، اس میں بہت ضروری اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ یعنی میں کیا چیز فارورڈ کر رہا ہوں. اگر وہ بات صحیح ہے تو بہت فائدہ ہے، اگر وہ بات جو ہے اگر صحیح نہیں ہے، مستند نہیں ہے، یا اس میں کوئی خرابی ہے، تو گویا میں نے وہ ساری بات لکھ کر میں نے آگے کر دی ہے. دیکھیں نا حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھنا کیسے پھیلے گا. اتنا بڑا میسج ہے، ایک کلک سے جو ہے نا فارورڈ ہو گیا ای میل، ایک کلک سے واٹس ایپ میں فارورڈ ہو گیا. اب غلط بات ہے تو غلط بات چل رہی ہے، دینی بات غلط ہے تو دینی بات غلط چل رہی ہے، ذریعہ ہم بن رہے ہیں. ہاں، ذریعہ ہم بن رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشوع القلم، قیامت سے پہلے تو لکھنے کا طوفان برپا ہو جائے گا. ہاں، ہر آدمی لکھ رہا ہے، مطلب ہر آدمی فارورڈ کر رہا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر بس میرا کام ہے فارورڈ کرنا. اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے، کسی کا میسج، کسی نے مجھے خاص میسج بھیجا، میں اس میسج کو فارورڈ کر رہا ہوں اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی غلط ہے. جس طرح بولنا غیبت میں داخل ہے، اس طرح جو ہے ان کی اجازت کے بغیر دوسرے کا میسج کسی اور کو فارورڈ کرنا یہ بھی غلط ہے. کیونکہ دیکھیے نا، یہ جو فارورڈ کرنے کا مسئلہ ہے یہ اصل میں گویا لکھنا ہے. نہیں، میں تو جسٹ فارورڈ کیا، فارورڈ نہیں کیا کہ آپ نے اس کی اجازت دی. وہ تو ایک امانت تھی، وہ تو اس نے آپ سے کہا تھا، آپ نے دوسروں کو کیوں بتایا. یہ ہے دوستو، یہ معاشرتی عادات کے خلاف ہے. یہ بات اس وقت یہ بڑی فہم ہے، یہ سمجھ ہے. ہاں، جب ہمارا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، میں بولنے سے پہلے سوچوں گا اللہ سن رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. لکھنے سے پہلے بھی بندہ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میرا لکھنا، میرا بولنا سب اللہ قیامت میں پوچھے گے. جب یہ کیفیت ہوگی، میرا لکھنا بھی خیر کا سبب ہوگا، قلم کے لکھنے کے شر سے اللہ بچا لیں گے. صحیح الفاظ، صحیح نیت ہو، صحیح طریقہ ہو. یہ ہمارے جو اسلاف ہیں جو لکھتے تھے، سبحان اللہ، کبھی کبھی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، ان کے آپس کے اختلافی مسائل بھی آج خطوط میں موجود ہیں، لیکن ان کے جو آپس کے خطوط چلتے تھے،
مسائل میں جو اختلاف، وہ کیسے ماشاءاللہ اس میں کتنی بڑی رہبری ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا یعنی سیکھنے کا سامان ہے، ہم سوچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی غلطی ہو، مثال دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے میسج کرنا، ایک ہے گروپ میسج۔ گروپ میسج میں اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی، واقعی وہ غلطی ہے، واقعی وہ غلطی ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی ہمدردی یہ ہے کہ انفرادی طور پر لکھ دے، انفرادی طور پر لکھ دے، ایسا نہیں کہ اجتماعی طور پر نہیں، ہاں بار بار سمجھانے پر بھی نہ کرے، چھوڑ دے، ہمارے ذمے تھوڑی ہے۔ اجتماعی طور پر کسی کو ٹوکنا، یہ اصل میں اس کو رسوا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یحب، چھٹے پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ برائی کے اعلان کو اللہ پسند نہیں فرماتا، برائی کے اعلان کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اس کا اعلان کیا جائے، گروپ میں ایک بات بھیجنا، گویا برائی کا سب کے سامنے اعلان کرنا ہے۔ الا من ظلم، ہاں مگر کسی پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے عام اعلان مراد نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے سامنے بیان کرے جو ذمہ دار ہیں، جو کر سکتے ہیں کچھ۔ تو ایک بات یہ ہے، اور ہر بات بغیر تحقیق کے فارورڈ نہ کریں۔ کسی سے کوئی بات واٹس ایپ کے، یعنی خاص طور پر میں آپ ایک بات عرض کروں، واٹس ایپ کا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کچھ گناہ کبیرہ ایسے اس سے جڑے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے میں واٹس ایپ کا ایک گناہ کبیرہ کیا ہے؟ بغیر تحقیق کے ہم ہر میسج فارورڈ کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے، چاہے وہ صحیح ہے، ایتھینٹک ہے یا نہیں پتہ نہیں، بس آیا ہم آگے کر دی، آیا ہم آگے کر دی۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط بات ہو تو ہمارے ذمے پکڑ ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے فارورڈ کیا، ہماری ذمہ داری تھی، ہم خاموش رہ جاتے۔ یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے وہ کہہ کر دے، جو سنے وہ بیان کرے، جو آیا وہ فارورڈ، جو آیا وہ فارورڈ۔ یہ ایک بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا اس سے متعلق گناہ کبیرہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کا میسج اس کی اجازت کے بغیر ہم دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں۔ یہ گویا ہم بتانا ہے، بتانا غیبت ہے، لکھنا بھی غیبت ہے، اور یہ تجسس کے حکم میں ہے۔ اور تیسری بات، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ کیا ہے؟ اس کی غلطی اس کو بتائے گا، اس کی اور الگ سے بتائے گا۔ تو ہمیں کیا ہے؟ عام مجمع میں بتا کر اس کو رسوا کرنا، اس کو جو ہے ذلیل کرنا، یہ ہمارا مزاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا تھا تو بہت ہی عزت اور حرمت والا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت کی چیز ایک ایمان والے کی عزت ہے، ایک ایمان والے کی جان ہے، ایک ایمان والے کا مال ہے۔ اسی لیے دوستوں کی یہ معاشرتی آداب ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ہے، ہم جب بھی ہم لکھیں، خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ یہ سوچیں، لکھنا بولنا جیسے اللہ نے نعمت دی ہے، سوچ کر بولنا، صحیح نیت کے ساتھ بولنا، بولتے ہوئے بڑوں کا لحاظ کرنا، صحیح الفاظ استعمال کرتے ہوئے بولنا، ایسے الفاظ نہیں بولنا کہ جس سے دل آزاری ہو۔ بالکل اسی طرح لکھنا اللہ نے سکھایا، اللہ کی نعمت ہے، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ، اکرام اور احترام کے ساتھ، خیر کی بات اگر میں آگے کروں، لکھوں، ٹائپ کروں، ای میل ہو، ٹویٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ میرے بول سے جیسے خیر پھیلے گا، میرے لکھنے سے خیر پھیلے گا، بلکہ اس کا خیر تو اور زیادہ پھیلے گا۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ نے یہ دو نعمتیں کسی مخلوق کو نہیں دی، جو صرف انسان کو اللہ نے دی ہیں، بولنا اور لکھنا۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کے اندر یہ کیا کرے؟ یہ امن لائے۔ یہ دو چیزیں اگر قابو میں ہو جائیں، میری زبان اور میرا لکھنا، دیکھیں گھر کا ماحول، معاشرے کا ماحول سنور جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ دو چیزیں جب بے قابو ہوتی ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اللہ سے نہیں جوڑا،
یہ سوچتے ہیں بولنا میرے اختیار میں، ارے اللہ اگر زبان بند کر دے، لکھنا میرے اختیار میں، اللہ اگر جو ہے لکھنے کی اگر صلاحیت نہ دیتا کیا کرتے؟ تو آدمی سوچے، اسی لیے بسم اللہ کہہ کر لکھوایا، اللہ کا نام لے کر، تاکہ یہ لکھنا اللہ سے جوڑے، یاد دلائے اس موقع پر، کیا یاد دلائے کہ نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اگر صحیح لکھوں گا اس پر اجر ملے گا، صحیح نیت سے لکھوں گا اجر ملے گا، عبادت بنے گی، غلط نیت غلط طریقہ ہوگا اس پر پکڑ ہوگی، اور بڑا زبردست پکڑ ہوگی، اس پر ہماری توجہ عام طور پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا لحاظ اور اس کا خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔